بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدلتے رنگ مینا کے سنگ آپ کو خوش آمدید۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، اور جہاں پہ بھی ہیں آپ ہمیں یاد رکھیں۔ تو جناب، ہم لوگ اس وقت ایک سفر پہ رواں دواں ہیں اور گاڑی ہماری سٹاپ سے نکل چکی ہے۔ ہمراہی ٹریولرز کے ساتھ ہم لوگ لوکل سفر کر رہے ہیں۔ اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سوچ رکھا تھا نومبر میں، اب کے سال دسمبر میں۔ سوچ رکھا تھا نومبر میں، اب کے سال دسمبر میں۔ چھٹیاں یوں بتائیں گے جن کو ہے انتظار ہمارا، ان کے پاس جائیں گے اب کے سال دسمبر میں۔ چھٹیاں یوں منائیں گے جن کو ہے انتظار ہمارا، ان کے پاس جائیں گے۔ تو جناب، ہم جا رہے ہیں اپنے امی ابو کے پاس، مبشر کے نانکے جا رہے ہیں، اور ابھی آپ کے ساتھ سارے راستے کی کچھ کلپس شیئر کرتے جائیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ چکوال سے پنڈی کا جو سفر ہے وہ کس طرح کا ہے اگر آپ لوکل آتے ہیں۔ خیر، آپ اگر لوکل نہیں بھی آتے، آپ اپنی گاڑی پہ آتے ہیں تو بھی یہی راستہ ہے وہاں سے آنے کا۔ ایک اور راستہ بھی ہے موٹر وے کی طرف سے، وہ آپ پہلے بلکسر جاتے ہیں اور بلکسر انٹرچینج سے آپ لوگ جاتے ہیں۔ تو خیر، موسٹلی لوگ یہی راستہ استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک اور یہ تو ہمراہی ٹریولرز ہیں جہاں سے ہم لوگ جاتے ہیں اور سیدھے سواں کیمپ کی طرف جا کے تو وہاں سے نیکسٹ ہم لوگ گاڑی لیتے ہیں اگر ہم لوگ لوکل جاتے۔ تو دوسرا راستہ جو ہے وہ الائنس ٹریولرز ہیں، جو کہ اگر آپ لوگوں نے فیض آباد کی طرف جانا ہو، اسلام آباد کی طرف جانا ہو تو وہ والی گاڑی آپ یوز کرتے ہیں۔ کچھ اس سے بھی زیادہ لوکل، یعنی یہ تو ایسے ہے نا کہ سٹاپ ٹو سٹاپ ہے کہ اگر اس سٹاپ سے آپ لوگ اس گاڑی پہ سفر شروع کرتے ہیں تو آپ کے جا کے آپ سواں کیمپ یا پھر آپ فیض آباد والی جو بھی گاڑی ہے اس سٹاپ تک آپ کو لے کے جاتے ہیں، اور راستے میں یہ لوگ رکتے نہیں ہیں یا تنگ نہیں کرتے اس طرح سے۔ لیکن کچھ ویسے بھی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں جو کہ ہر جگہ پہ، ہر سٹاپ پہ جو ہے وہ پیسنجرز کو ساتھ پک بھی کرتے ہیں اور ساتھ راستے میں ڈراپ بھی کرتے ہیں۔ ہماری گاڑی والے نے راستہ لے لیا ہے بڑی گاڑی سے اور کافی سپیڈ میں ہے۔ پنجابی میں گانے بھی اچھے لگے ہوئے تھے، لیکن وہ اب ہم آپ کو نہیں سنائیں گے، وہ آپ اپنے خرچے پہ سنیں۔ اور یہ ہے جناب پنڈی روڈ، اور پنڈی روڈ سے ہم سیدھا پہلے جو سب سے پہلے ہمارا ٹاؤن آئے گا وہ ہے ڈڈیال۔ یہ راستہ خوبصورت بھی ہے اور صاف ستھرا بھی ہے، اور یہ سڑکیں تقریباً نئی بنی ہیں، کچھ عرصہ پہلے ہی بنی ہیں، اس لیے کافی تیز رفتاری سے گاڑی چل رہی ہے اور کنٹرول بھی اچھا ہے ڈرائیور کا۔ اس کو کوئی ایسی پرابلم بھی نہیں ہے کہ وہ گاڑی کو زیادہ سلو رکھے۔ اور موسٹلی یہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں سٹاپ ٹو سٹاپ چلنے والی، تو ان کی سپیڈ تھوڑی تیز ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا ان کی کنٹرول میں بھی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی گاڑی، تو باقی تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بہت احتیاط سے بھی چل رہے ہوں تو جو مس ہیپ ہونا ہو وہ ہو جاتا ہے، لیکن انسان کے بس میں احتیاط کرنا ہے اور انسان کو احتیاط کرنا چاہیے۔ مبشر بہت ایکسائٹڈ ہو رہے تھے اور کافی اپنے موبائل پہ جو گیمز وغیرہ بھی لگائی ہوئی تھیں وہ کھیلے جا رہے تھے، اور میں جو ہے راستے میں بار بار یہ کلپس لے رہی تھی اور مجھے بھی خیر اچھا لگ رہا تھا، تھوڑی ایکسائٹڈ تھی میں بھی کہ میں جو ہے ظاہر اپنے پیرنٹس کے پاس جا رہی تھی، میں بہن بھائیوں کے پاس،
موسٹلی ہم لوگ نہیں جا پاتے، کیونکہ اگر سیٹرڈے سنڈے آف بھی ہوتا ہے تو اتنے کام ہوتے ہیں، اتنی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، بندہ نہیں نکل سکتا. کبھی بچوں کی وجہ سے کہ بچوں کی سٹڈیز ہارڈ ہوتی ہیں، کبھی اپنی روٹین کا کافی ہو جاتا ہے، ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. ویکنڈ کے لیے بھی بہت سارے کام چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کبھی تھوڑی زیادہ چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ چلیں پیرنٹس سے مل کے آ جاتے ہیں، کیونکہ پیرنٹس کے علاوہ تو اور اتنی چارمنگ پلیس کوئی نہیں ہوتی ہے، اتنا اسٹیشن اس طرح کا نہیں ہوتا کہ بندہ کہ ہم نے جانا ہی جانا ہے. تو یہاں بھی خیر جیسے جیسے عمر گزرتی ہے، بڑھتی جاتی ہے انسان کی، تو انسان کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی جاتی ہیں. اور جیسے سٹارٹ میں ہوتا ہے کہ بندہ ہر ویکنڈ پہ جا رہا ہوتا ہے یا ونس اے منتھ یا ٹوائس اے منتھ جا رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر آہستہ آہستہ ہماری جو فریکوینسی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ بزی ہو جاتے ہیں، اور پیرنٹس کو جو ہے وہ اس طرح سے توجہ نہیں دے پاتے. جناب یہاں آگے ایک بہت ہی مشہور سوغات بنتی ہے تلواں، اور یہ سکھو کا علاقہ بنتا ہے، اور یہاں سے ہم لوگوں نے خریدا گھر کے لیے تاکہ خالی ہاتھ نہ جائیں اور کوئی گفٹ لے کے جائیں. تو سردیوں کے لیے یہ بہت ہی اچھا ایک مرنڈا ٹائپ چیز بنی ہوئی ہوتی ہے، ریوڑی، اور یہ تقریباً ایک طرح کے ہوتے ہیں، کافی سارے وائٹ تل لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ سردی کے لیے بہت ہی اچھی سوغات ہے. ویسے بھی اس علاقے کا یہ کافی مشہور ہوتا ہے. ہائی وے پہ جی ٹی روڈ پہ گاڑی مڑ چکی ہے اور رواں دواں، اور شام بھی ڈھل رہی ہے، اور جس طرح سے زندگی رفتہ رفتہ جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جاتی ہے، انجام کی طرف جاتی ہے، اسی طرح سفر بھی اب آگے کم رہ گیا ہے اور اندھیرا پھیلتا جا رہا ہے، اور ہم لوگ ٹول پلازے پہ پہنچ چکے ہیں. یہاں سے اب ہم لوگوں نے آگے پنڈی کے لیے سفر جو ہے وہ ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے. اس کو مندرا ٹول پلازا بولتے ہیں. کافی سپیڈ میں گاڑیاں جا رہی ہیں، اور بس زندگی بھی ایسی ہی سپیڈ سے چلی جا رہی ہے. ہمیں چاہیے کہ زندگی کے اس سفر میں بھی زیادہ اکٹھا کر لیں، جو ہم لوگ منزل پہ بھی پہنچ جائیں تو ہمیں کام آئے، اور یہ اچھے اعمال ہی ہوں گے جو ہمارے اس وقت کام آئیں گے، ورنہ تو سارے رشتے اور سارے پیار ناطے سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے. شام جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنا رنگ، سرمئی رنگ بکھیرتی جا رہی ہے، اور راستے آہستہ آہستہ تاریک ہو رہے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے امید کا دیا جلائے رکھتے ہیں تو یہ تاریکی جو ہے وہ جھٹ جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میرے آگے ایک ٹرک جا رہا ہے، اور اس میں سے ایک بھینس تقریباً آدھی بائے لٹکی ہوئی ہے. اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان پہ جو ذمہ دار اتھارٹیز ہیں ان کو نوٹس لینا چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ وہ ایسی باتوں پہ ڈرائیورز کا چلان کریں اور ان کو منع کریں کہ اس طرح سے جانوروں پہ ظلم و ستم نہ کریں. ہمیں ہمارے نبی کریم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی درس دیا ہے کہ ہر زندہ جاندار چیز پہ رحم کیا جائے، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ چوپائے ہوں، چرند پرند، ہر ایک پہ، انسان پہ. اور آپ کو اسی لیے رحمت للعالمین فرمایا گیا آپ کا نام، اور ہم آپ کی امتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پہ عمل کریں. ہر انسان کے اندر ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے اور وہ محسوس کر سکتا ہے دوسرے کی تکلیف، لیکن کبھی کبھی ہم تھوڑے سے لالچ میں اور تھوڑی سی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے ہم دوسری کسی بھی چیز کو، کسی جانور کو، کسی انسان کو زیادہ تکلیف دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، اپنا کرم کرے، اور ہمیں اتنی سوجت بوجت عطا کرے. جی، ڈوبتا ہوا سورج ہمیشہ ہی مجھے بہت فیسینیٹ کرتا ہے، اور میں ابھی بھی اس کو کیپچر کر رہی ہوں کہ بہت خوبصورت مجھے لگ رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے.
جی یہاں پہ ایک یو ٹرن آپ نے دیکھا کہ یو ٹرن تھا اور کافی گاڑیاں جو ہے وہ پیچھے کی طرف موڑ رہی تھی یا اپنا راستہ بدل رہی تھی۔ زندگی بھی ہمیں بار بار موقع دیتی ہے اور ہماری زندگی میں یو ٹرن آتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم انہیں اگنور کر دیتے ہیں اور ہم اپنی گاڑی سیدھی صراط مستقیم پہ چلائے جاتے ہیں، جو کہ ہمیں بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایسے مواقع ضائع کر دیے ہیں۔ کبھی کبھی یو ٹرن لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب ہم وہ چانس مس کر دیتے ہیں تو پھر آگے بہت دیر سے جا کے کہیں یو ٹرن آتا ہے اور اس وقت یو ٹرن لینے کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ پیچھے مڑتے ہیں تو آپ کو زیادہ نقصان ہوتا ہے اور آگے بڑھتے جانے کا بھی آپ کو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ یہ بلڈنگ تو آپ نے پہچان لی ہوگی، گیگا مال۔ یہ راولپنڈی میں بہت ہی بڑا شاپنگ مال بنا ہے اور اس میں ہر ورائٹی کی آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں۔ بچوں بڑوں بوڑھوں کے ہر ایک کی چوائس کی چیزیں یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں اور انٹرنیشنل لیول کی یہ مارکیٹ ہے، بہت ہی فیزیبل ہے، آپ کو ہر چیز یہاں سے ایزیلی اویلیبل ہے۔ اگر آپ کے پاس کبھی ٹائم ہو اور آپ راولپنڈی آئیں تو یہاں ضرور وزٹ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ انجوائے کریں گے اور بچے بھی بہت انجوائے کرتے ہیں۔ یہ ایک اور بڑا سا پلازا ہے، بہت بڑی بلڈنگز بن رہی ہیں، ظاہر ہے کہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جاری و ساری ہے اور ہم لوگ گیگا مال سے ہوتے ہوئے آگے اپنے سفر کی طرف رواں ہیں۔ سفر تھوڑا رہ گیا ہے اور جناب اس دفعہ تو ہم لوگوں نے گھر والوں کو سرپرائز دینے کا ہی سوچ رکھا ہے۔ ظاہر ہے سب کو اندازہ تو ہے ہی کہ اسکول کالج میں چھٹیاں ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ جو ہے وہ ان کو بتائے بغیر ہی جا رہے ہیں۔ 2 روز پہلے میری امی نے مجھ سے پوچھا تھا فون پہ کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، تو میں نے کہا تھا کہ پھر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، تو پھر میں نے نہیں بتایا۔ ٹریفک کافی ساری ہے، ظاہر ہے ہر ایک کو پتہ ہے کہ چھٹیاں ہو چکی ہیں تو لوگ کوئی آ رہے ہیں راولپنڈی میں اور کوئی جا رہے ہیں، اس طرح سے پھر کافی زیادہ رش ہے۔ اور جناب یہ روات کا ایریا تھا پیچھے اور اس کے بعد پھر یہ سواں کا ایریا سٹارٹ ہو جاتا ہے، سواں کیمپ کا، لیکن اب چونکہ وہاں سے سٹاپ جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے تو تھوڑا آگے ہی سواں کیمپ سے تھوڑا پہلے، یعنی کہ ادھر سے اگر راولپنڈی سے جا رہے ہوں تو تھوڑا پہلے وہ سٹاپ آ جاتا ہے جہاں پہ گاڑی رک جاتی ہے اور نیکسٹ گاڑی کا ہم نے انتظام کرنا ہوتا ہے۔ جی پل بھی جگہ جگہ بنے ہوئے ہیں اور یہ بھی زندگی میں ہوتے ہیں پل، جہاں سے آپ مشکل راستوں سے نجات حاصل کر کے تو اس پل کے اوپر سے تھوڑی دیر کے لیے گزر جاتے ہیں اور آپ کی وہ جو مشکل ہے ٹل جاتی ہے، لیکن بسا اوقات ہم انہیں بھی اگنور کر دیتے ہیں، اتنی جلد بازی میں ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ آنے والے یو ٹرن اور یہ پل جو ہے یہ ہمیں نظر ہی نہیں آتے اور ہم انہیں کراس کر کے چلے جاتے ہیں۔ بعد میں ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے کہ جی اوہو ہم یہاں سے اپنی جو ہے وہ مشکل آسان کر سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں کی۔ یہ میری اپنی تھنکنگ ہوتی ہے، فلسفے میرے ہیں، اب ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے متفق ہوں، لیکن اگر آپ متفق ہوں تو مجھے اچھا لگے گا، کیونکہ یہ حقیقتیں ہیں، بے شک تلخ حقیقتیں ہیں، لیکن بس یہ ہوتی ہیں ہماری زندگی کی حقیقتیں۔ بہت ساری ایسی ہرڈلز آتی ہیں ہماری لائف میں جو اس وقت ہم کسی اور راستے سے، کسی اور طریقے سے ایزیلی ہم ان کو کراس کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس وقت توجہ نہیں دیتے۔ اس وقت میں نے سارے کا سارا جو رسپانسبلٹی تھی مبشر صاحب کو دی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنا بیگ وغیرہ یہاں سے لے لیا ہے اور اب ہم یہاں سے ٹیکسی لے کر سیدھے جا رہے ہیں کدھر؟ اپنے گھر۔ ابھی ہم لوگ اپنے گھر پہنچنے والے ہیں، راستے میں پھر اشارے، راستے بند، اور یہ راستے بند بھی ہمارے فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔
بسا اوقات تیز رفتاری ہمارے لیے ہلاکت کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اپنے گھر اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت